طیارہ ملتان کے قریب ضلع بہاڑی میں گر کر پاس ہو گیا۔ سو جا پیاری بیٹی تو، میں تو 2 مہینے کا تھا جب میرے والد رفیع بٹ فوت ہوئے، اور 2 مہینے کے بچے کو کیا پتہ ہو سکتا ہے، اور گھر والوں نے، والدہ نے اور گھر والوں نے یہ بتایا بھی نہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی چیز رہتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا سچویشن ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو میری تو زندگی اگر میں ہی گزر گئی۔ امتیاز رفیع بٹ پاکستان کے ایک معروف بزنس مین۔ ان کے لمبے اگر کے سفر میں ہر موڑ پر منزلیں گماں ہوتی گئیں اور نئی منزلیں آتی گئیں، کیونکہ 2 مہینے کا ایک یتیم بچہ بڑا ہوتے ہوئے کتنے مرحلوں سے گزرا ہوگا، اور اس کے تمام سوالوں کے جواب کے ساتھ ایک نیا سوال ابھرتا ہوگا۔ میرے جو فارمیٹیو ایئرس تھے نا، when I was young in school and then in college, means teenage and early 20s، وہ بہت کنفیوژن تھی، پناہ کنفیوژن تھی within myself۔ وہ یہ تھی کہ my mother used to tell me Rafi Bhatt's stature, his business position and his political association with Jinnah to make this country, and his international level of activities in those days۔ اور ہم ماں کے گھر رہ رہے تھے مڈل کلاس اسٹیچر میں۔ باتیں وہ اتنی بڑی کر رہی ہوتی تھی، اتنے اتنے بڑے لوگوں کے نام لے رہی ہوتی تھی، ممتاز دولتانہ، اپنا ممڈوٹس، سائیگرز، یہ رفیع بٹ کو ملنے آ رہے ہوتے تھے۔ تو دیٹ کنفیوزڈ می آل دا ٹائم کہ ماں باتیں کیا کرتی ہے، اینڈ It did not fit with your lifestyle. it did not fit with my lifestyle, and I felt that she is too fascinated with her husband and she is just probably imagining and fantasizing جو وہ کہہ رہی ہے۔ تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں اتنا کنفیوژن تھا، یہ آپ کی کالج لائف، اسکول لائف، جو آپ کی ڈیلی لائف تھی، اس میں بھی افیکٹ کر رہا تھا؟ سائیکولوجیکلی since I did not have a father، تو اس چیز نے مجھے ایک انسائڈ کوئی شائنس ڈال دی، بیکاز آئی واز ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل۔ تو گھر میں کوئی رشتہ دار بھی آ جاتا تھا تو ان میں کوئی بچہ میری ایج کا آتا تھا یا بڑے کوئی رشتہ دار آتے تھے، تو میں اپنے آپ کو باتھ روم میں لاک کر لیتا تھا۔ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو میٹ دا پرسن، آئی واز سو شائے۔ والدہ انتہا کا مجھے سے محبت کرتی تھی اور پروٹیکٹ کرتی تھی، یہاں تک جب 11 سال تک میں لاہور میں تھا تو سینٹ اینیز میں پڑھتا تھا، تو میری خالہ میرے ساتھ جاتی تھی اسکول، اور اسکول میں کلاس میں ہوتا تھا، وہ باہر بیٹھی ہوتی تھی۔ تو وہ عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی، میں اکیلا بچہ تھا پورے سینٹ اینیز ہائی اسکول میں، اور اس میں میری خالہ جو ہے وہ کوریڈور میں بیٹھی ہوتی تھی پورا ٹائم، ایوری ڈے۔ تو اس نے بھی ایک عجیب سی بیہیویئر پیٹرن بنا دیا میرا۔ آئی واز ناٹ کمفرٹیبل کہ باقی بچے تو فرق طریقے سے آتے ہیں جاتے ہیں، میری خالہ ہر وقت ہوتی ہے۔ تو اس سٹیج پہ میری ماں نے ریلائز یہ کیا، اور اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بالکل اب نارمل ہوا ہوگا ہے، تو اس کو بورڈنگ میں بھیجو جہاں پہ یہ تمہارے لاڈ سے نکلے۔ بٹ وہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں لارنس کالج گیا، بورڈنگ میں گیا، شائنس ٹوٹی، اور وہاں مجھے ریلائز ہوا کہ میں نے تو اپنا کبھی باپ دیکھا ہی نہیں، اور ماں کہتی رہتی وہ امریکہ گیا ہوا ہے اور ابھی آ جائے گا، اگلے سال آ جائے گا، اگلے مہینے آ جائے گا۔ تو یہاں تو سب دوستوں کے والد آئے ہوئے ہیں چھوڑنے، اور لینے بھی آ رہے ہیں۔ تو جب میں چھٹیوں پہ لاہور واپس آیا تو میں نے اپنی ماں کو ابرپٹلی کہا کہ
میں تو باپ دیکھا نہیں کیونکہ کیا ہے. تو دیٹس وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہی از ڈیڈ. تو دیٹ واز شاکنگ ٹو می. اور بٹ ماں اتنی ڈیووٹیڈ تھی, وہ 24 گھنٹے اس کی ہی باتیں مجھے کرتی رہتی تھی. بار بار کہتی تھی 7 سال شادی میں جو سیکھ گئی رفیع بٹ کو بس وہی ہے. اور ویسے وہ کنزرویٹو پلوان فیملی سے تھی. پاس سے اس کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ اس کا دودھ بھی چھپا کے رکھتے تھے کہ کوئی ملازم وغیرہ کچھ ڈال نہ دے اس میں. ان کی جتنی بھی جائیداد تھی نا وہ ساری لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا یا کرائے پہ تھوڑے سے پیسے دیتے تھے. تو وہ بیچاری اس آغا اختر علی قزلباش کے ساتھ بیٹھ کے تانگے میں بیٹھ کے یا وٹ ایور دی سواری واز اویلیبل, وہ بس عدالتوں میں دھکے کھانے, کوشش کرنا اس کو ریویل کروائیں اپنی جائیداد کو. وہ دیٹ واز ان یوزول. اور میرا خیال میں وہ جو چیز شاید ان میں ڈیولپ ہوئی تھی نا, وہ رفیع بٹ کے ساتھ رہنے کے ساتھ وہ چیزیں پھر ڈیولپ ہو چکی تھی, بیکاز وہ ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن. 25 سال میرا خیال ہے انہوں نے یہ مقدمے لڑے. بہت سادہ, بہت نیک عورت تھی, اور یہ کہ ان کی کیئر بہت کرتی تھی کہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا فادر نہیں ہے. میں پڑھائی سے دور باہر نکلنا چاہتا تھا, مجھے سوچ جاتی. آج میں سمجھتا ہوں وہ کیا تھا, جینس تھے رفیع بٹ کے, وچ واز ویری اسٹرانگ جینس, ویری اگریسو, ویری ڈومینیٹنگ, ویری اچیونگ جینس تھے. پھر مجھے سب والدہ اسپیشلی اور رشتہ دار کہتے تھے اے نکما نکلے گا, اے کچھ نہیں کر سکتا, نہ پڑھتا ہے نہ کچھ کر سکتا, شرارتیں کرتا ہے. ایک جگہ گئے تھے میو ہاسپٹل, اینڈ امتیاز صاحب واز اسٹینڈنگ اوور دیئر. آئی سیڈ ہیلو ٹو ہم. تو میرے والد نے ان کو دیکھا اور اس کی طرف گئے اور embraced him and started crying. تو کہتے ہیں یہ رفیع کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی ہاں, یہ رفیع صاحب کے بیٹے ہیں. تو اس دن کے بعد مائی فادر ٹولڈ می کہ اس کا خیال رکھا کرو. پھر جب میں نے اپنے پہ غور کیا تو میں کلیئر ہو گیا, نہ میرے پاس پیسہ ہے, نہ میرے پاس فیملی کانٹیکٹس ہیں ایسے کہ مجھے کوئی جاب مل جائے گی, شاید میں کرنا بھی نہیں چاہتا, بزنس بھی نہیں کر سکتا. تو آئی مسٹ ڈو سم تھنگ. ایک دن ہم نے پلان کیا ٹو گو ٹو امیریکا. وی نیو نتھنگ اباؤٹ امیریکا ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا ہم نے کہاں جانا ہے, کہاں لینڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. بٹ وی مووڈ. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ مڈل 74 میں ہم جاتے ہیں, $1,000 ہے اور نیو یارک اترتے ہیں, اور ایک ایڈریس نہیں, نہ کسی کو جانتے ہیں, نہ کبھی امریکہ گئے ہیں. بالکل. اور دونوں $1,000 ہے. بالکل. اور ہم جاتے ہیں اور جا کے اپارٹمنٹ کرائے پہ لیتے ہیں, رینٹ پہ لیتے ہیں, اور گروسری ڈالتے ہیں, اور $500-600 چلے گیا, $300 رہ گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ اب 15 دن گزرتے ہیں یا 20 دن گزرتے ہیں. اور میں نے تمہیں کہا, میں نے کہا زیدی 15 دن کے بعد ہم پاکستان واپس جا رہے ہوں گے, یہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے یہ جی پی او چل کے تو واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ٹکٹ ہوگی نہ سوچیں گے, کشتیاں جلا دینے والی بات ہے. And we used to walk all the way کوارٹرز ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਮਬਰਗਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ. I remember. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਬੈਠੇ. Driving for hundreds and hundreds of kilometers a day just to sell one carpet or two, and finding those things was very difficult. I mean, this is very funny.
تو یہ میرے ساتھ وہاں پہ پھر رہا تھا. تو میں ایک شاپ تھی جہاں اس پہ میں چلا گیا جس کے پاس یہ نائفس اور چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان تھوڑے سے پیسوں سے بھی نا ایک نائف لے لیا. تو یہ باہر آ کے مجھے کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے, تم نے اتنے ہمارے پاس آ کے تھوڑے پیسے ہیں, تم نے نائف کیوں لیا؟ میں نے کہا جب بھوکے مرنے لگیں گے کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں بڑا ہنسے تھے کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی تھی. اٹ واز اے سلی تھنگ, لیکن جو بھی کیا اکٹھے کیا. تو وہاں میں نے ویٹری کی جاب کی اور وہاں ہی میں نے بزنس کو سمجھا, امریکن سسٹم کو سمجھا اور اپنا رستہ دیکھا کیا ہے. اور میں وہاں پہ اورینٹ کارپیٹس جو پاکستانی کارپیٹس ہیں اس کے بزنس میں گھسا اینڈ آئی میڈ لاٹ آف منی. آپ کو جب دادی نے واپس بلایا تھا تو آپ نے کوپ کیسے کیا کہ ہاؤ ڈیڈ یو کم بیک اینڈ سکسیڈ پاکستان؟ دیکھیں, جب مائی مدر واز alone here and she was, I could see کہ کتنی وہ لونلینس ہے ان کو, پینکڈ ہے اکیلی. تو میں نے سیکریفائز کر دیا ان کے لیے امریکہ سے پاکستان واپس آنے کا. اس پہ کافی ہارڈ ٹائمز آئے یہاں پر آ کر. یہاں پہ آ کر جب اس نے اپنا یہ کام شروع کیا ہال روڈ کا, اس وقت بھی کافی زیادہ سٹریس تھا بیکاز یہ ان چیزوں کو پہلے نہیں جانتا تھا. Everything was new for him. He's one of the pioneers in the bringing in creativity and a new style of business, particularly in construction. اب ہال روڈ جیسے ایک گنجلک سی جگہ ہے جہاں سے سائیکل کیا تو انسان پیدل بھی نہیں گزر سکتا, وہاں انہوں نے 3 پلازے بنائے جی. امتیاز نے بڑے ہو کر اور اپنے والد کا نام خاصا روشن کیا. یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں چلے گئے اور ان کی جو بلڈنگز ہیں, ان کے جو پروجیکٹس ہیں, منصوبے ہیں, وہ لاہور میں مختلف مقامات پہ بکھرے ہوئے ہیں اور ان میں جدت تھی. اور روایتی ٹریڈیشنل تو یہی سوچ تھی کہ بھر دو, پیک کر دو فلیٹس اور اپارٹمنٹ سے. پر امتیاز نئی سوچ رکھنے والے تھے اور انہوں نے اسپیسز کو بڑی اچھی طرح استعمال کیا. اس کے بعد جب آگے چلے تو یہ گیو دی آئیڈیا آف فارم ہاؤسنگ وچ واز ناٹ ہیئر ان لاہور. یعنی کہ گورنمنٹ کا بین تھا کہ آپ 2 کنال سے بڑا پلاٹ نہیں رکھ سکتے. بائی لاز بنوانے کے بعد جب گرین ایکٹ فارم ہاؤسنگ لانچ کی تو بلیو می ود ان اے ویک وی سولڈ آل دی اسکیم. آئی میڈ ویری گڈ منی آؤٹ آف دیٹ. ہی از اے ٹرینڈ میکر کہ اچھی بلڈنگیں بنائی جائیں. آپ اپنے دفتروں کی, اپنے پلازوں کی, اپنی دکانوں کی, اپنے گھروں کی. جب آپ امریکہ میں تھے تو دادا کی یاد آتی تھی؟ باپ میرے سب مائنڈ میں تو ہمیشہ رہے بیکاز آف مائی مدر, میں کہوں گا انہوں نے ڈالتے رہے. تو 80s میں تھے بٹ آئی نیور ہیڈ ٹائم ٹو لک ان ٹو اٹ. آپ دیکھیں نا, میں امریکہ تھا, امریکہ سے واپس آ رہا ہوں, دین آئی ایم ان ٹو بزنس اینڈ دین دس سٹی, دس کنٹری از سم تھنگ جس میں نہ میرے ریسورسز ہیں, نہ میرے کوئی کانٹیکٹس ہیں, کچھ نہیں ہے. تو سارا کچھ میں 80s میں کر رہا ہوں. تو آئی واز ٹو انوالو ود دیٹ. اور جب میں نے یہ اچیو کر لیا اور میں نے ریٹائرمنٹ کی اور اچیو کیا, اور 2 مہینوں 3 مہینوں کے بعد دی فرسٹ ارج دیٹ کیم واز ٹو نو اے فادر دیٹ آئی نیور نیو. انہوں نے ڈرائیور اپنا بھیجا مجھے اور مجھے انہوں نے لنچ پہ بلایا. تو میں نے وہاں کچھ تصویریں دیکھیں تو میں نے کہا یہ بٹ صاحب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے والد صاحب قائد اعظم کے دست راز تھے اور یہ جب لاہور آتے تھے یوز ٹو ہوسٹ ہم. تو میں نے کہا یہاں لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور سرتوڑ مخالفت کی تھی یا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ پاکستان کے تحریک پاکستان کے سرگرم سپاہی بنے بیٹھے ہیں. تو آپ اپنے والد صاحب کا کچھ تھوڑا سے یاد کی کو ریوائیو کریں, کو آبیاری کریں. تو کہنے لگا کس طرح کروں؟ میں نے کہا یہ آپ میرے پر چھوڑ دیں.
पहला आर्टिकल नवाए वक्त में आया रफ़ी भट्ट के ऊपर और कायद आज़म के ऊपर, तब मैं बहुत डिवोटेड हो गया टू हैव अ वेरी सीरियस रिसर्च ऑन रफ़ी भट्ट, पाकिस्तान मूवमेंट एंड जिन्ना। माय डियर कायद आज़म भी ऐसी ही एक दस्तावेज है। ये एक बेटे की तरफ से अपने देखे वालिद के लिए मोहब्बत और एतराफ़ की इलामत भी है, और तहरीक पाकिस्तान के एक बेलौस कारकुन रफ़ी भट्ट के खलूस और वफा का नजराना भी है। मुत्तहदा हिंदुस्तान की रियासत जम्मू व कश्मीर का दारुल हुकूमत श्रीनगर, इसे मुग़लों ने जन्नत अर्ज़ी कहा। पहले मुग़ल बादशाह और बाद में अंग्रेज़ यहाँ गर्मियाँ गुजारा करते थे। जाड़े के दिनों में मगर कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो जाता और लोग मैदानी इलाकों का रुख करते, फिर गर्मियों में वापस लौट आते। सदियों से यही मामूल था। लेकिन बरतानवी दौरे हुकूमत में कुदरती आफात आईं और सैलाब की वजह से खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मजबूरन कई कश्मीरी ख़ानदान घर बार छोड़कर लाहौर आन बसे। नगरी दाता की, नगरी दाता की। इन्हीं में से एक ख़ानदान ग़ुलाम कादिर का था, जिन्होंने लाहौर जाकर मुलाजमत की और नीवा कटरा के इलाके में रिहाइश रखी। उनके 3 बेटों में सबसे बड़े ग़ुलाम नबी थे। यही आगे जाकर रफ़ी भट्ट के वालिद हुए। ग़ुलाम नबी माय दादा, उनकी एक छोटा सा कारखाना था अनारकली के पास, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ये बना के तो म्यू हॉस्पिटल बेचते थे। ग़ुलाम नबी ने कामयाबी से लाहौर में तिजारत की और यहीं आपके ख़ानदान ने परवरिश पाई। यकीनन रफ़ी भट्ट ने भी नीवा कटरा की इन्हीं गलियों और मैदानों में खेल कूद कर अपना बचपन गुजारा होगा। उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। और आपको भी रफ़ी भट्ट बनना है, कायद आज़म बनना है और इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, ये ज़हन में रखें। 100 साल पहले वो यहाँ पढ़ते थे, क्योंकि 70 साल तो हो गए उनको फौत हुए। जी जी। तो यही सोच रहा था कि यहाँ पे इन स्टूडेंट्स की तरह वो खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जब उनके वालिद फौत हुए और उनकी उम्र खाली 16 साल थी। उस वक्त 16 साल के एक कम उम्र लड़के को क्या खबर थी कि वक्त ने उसके लिए क्या लिख रखा है। और मेरे दादा ग़ुलाम नबी की 38 इयर्स एज थी और तब लाहौर में प्लेग हुई थी जिसमें ही डाइड। तो रफ़ी भट्ट 16 साल के थे। उन्होंने अपने वालिद का कारखाना को टेक ओवर किया। बाय द एज ऑफ 24 रफ़ी भट्ट ने उसको कन्वर्ट किया इनटू द लार्जेस्ट सर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आपकी रिसर्च के बाद डिड यू गेट अ गुड सेंस ऑफ द टाइम कि उस ज़माने में फ़िज़ा क्या चल रही थी, क्या हालात थे? वेरी मच, बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वो 40s का एरा था जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी। गो लाहौर शहर तरक्की कर रहा था, मगर मुसलमान इस तरक्की में खाल खाल ही नजर आते थे। मगर एक नौजवान ऐसा ज़रूर था जो नामसाइद हालात के बावजूद अपने बुलंद इरादों और आला कारोबारी सलाहियत की मदद से तेज़ी से कामयाबी का जीना चढ़ रहा था। ये नौजवान था 24 साला रफ़ी भट्ट।
12 کارکنوں کے چھوٹے سے کارخانے کو اس نے چند ہی سالوں میں ایک انڈسٹریل جائنٹ بنا دیا تھا۔ اس کی کاروباری دوراندیشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ اب وہ بیرون ملک سے خام مال خریدنے کی بجائے اسے مقامی طور پر بنانے کی کوشش میں تھا۔ اپنا یہ منصوبہ لے کر وہ سر نارنگ کے پاس جا پہنچا۔ یقیناً ہی مسٹ ہیو بین سرپرائزڈ کہ یہ، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں ایسے پائنیئرز جو ہیں، ہمیں تو ان کو سراہنا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں جس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، مذہبی طور پہ، ایتھنیکلی اسپیکنگ، کلچرلی اسپیکنگ، ایک مسلمان کا آنے آقا، یقیناً جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں وہ بھی ہندو، مسٹ ہیو بین ٹیکن ابیک۔ دوسری طرف پاکستان کی تحریک تیزی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ علامہ اقبال کے مستقل دباؤ پر جناح صاحب انگلستان سے واپس ہندوستان تشریف لا چکے تھے اور اب مسلم لیگ کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب مسلمان انتظار کر رہا تھا کہ ان کے کوئی رہبرا کو مسیحا ملے۔ ہمیں مسیحا مل گیا ہے، رہنما مل گیا ہے، ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اچھا بابا، قائد اعظم کی ریپوٹیشن جو تھی وہ تھی آف اے اسٹوئک مین، آف اے ریزرو پرسن، اور ناٹ جوویل اور لائٹ ہارٹیڈ، بٹ جو لیٹرز میں ہم نے دیکھا ہے تو رفیع بٹ کے ساتھ ان کی ایک فرینکنس، ایک پیار محبت تھا کہ گفٹس کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں، ایک کیجولنس تھی جو ہسٹری میں نے نہیں پڑھی۔ ایک تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ رفیع بٹ کی قائد سے آلموسٹ ہاف دی ایج تھی۔ رفیع بٹ ڈائڈ ایٹ 39، تو ہاف دی ایج تھی قائد۔ My dear Qaid Azam, I admire your enthusiastic effort to elevate the Muslimans on a level beyond criticism. Your program for the economic, social uplift and state industrialization of our community in Pakistan zone, in particular, deserves special approbation. But جب خط مل گئے تو it said it all. Punjab province can usefully made industrial and commercial minded, as we Punjabis luckily possess a great capacity for hard and laborious work, in addition to ready for anything venture spirit. یہ نوجوان صنعتکار صرف اپنی حالت ہی بہتر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس وقت کے اکثر مسلمان نوجوانوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنی قوم کا بے حد درد تھا۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے رفیع بٹ نے لاہور میں سینٹرل ایکسچینج بینک کھولا تاکہ وہ ہندوؤں کے استحصال سے بچ سکیں۔ ان غیر معمولی اقدامات کے باعث رفیع بٹ قائد اعظم کی نظروں میں آ گئے اور دونوں کے درمیان حب الوطنی کا پائیدار رشتہ قائم ہو گیا۔ 1935 میں جب مہاتما گاندھی نے اعلان کیا کہ ہم اقتدار میں آ گئے تو کانگریس لینڈ ریفارمز نافذ کر کے سب کو جو سبسسٹنس لیول ہے 12.5 ایکڑ زمین چھوڑ کے باقی زمین چھین لی جائے گی۔ تو 1935 میں پھر یہ پنجاب کا فیوڈل لارڈ وڈیرا جاگیردار ذمہ دار چودھری جو ہے این بلاک مسلم لیگ میں شامل ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اپنی ذمہ داریاں بچانی عزیز تھیں۔ اس وقت پاکستان کو دل سے تسلیم کرنا، مسلم لیگ میں دل سے شامل ہونا اور قائد اعظم کو دل سے اپنا لیڈر تسلیم کرنا، یہ بہت کم لوگوں میں سے نے کیا تھا، اور رفیع بٹ ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ لاہور 1940۔ آخر کار مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک علیحدہ وطن کا باضابطہ مطالبہ کر ڈالا۔ یہاں منار پاکستان آ کے تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا دن ہوگا 23 مارچ 1940 جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پہ 2 نیشن تھیوری ڈکلیئر کی، اور میں شور ہوں کہ 23 مارچ 1940 یہاں آ کے رفیع بٹ کا جذبہ قائد کے لیے اور پاکستان کے لیے بے پناہ بڑھ گیا ہوتا ہے۔
बैनुल अक़वामी मंजरनामा भी तेजी से बदल रहा था। 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज ने बरतानवी राज को गंभीर मसाइल से दोचार कर दिया। बरतानवी राज को हिंदुस्तान से अफरादी क़ुव्वत और रसद दोनों चीज़ें चाहिए थीं। ये मौका पंजाब के वाहिद मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर के लिए खुदा की तरफ से एक नेमत थी। In the midst of this war, it is the right time when you can awaken Punjabi Musliman from their slumber and develop the country in par with foreign nations. एक जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जहाँ एक तरफ रिक्रूटमेंट इंडिया से बहुत हुई है, उनको भर्ती करने के अलावा जो यहाँ पे सप्लाईज थी वो यहाँ से भेजी गई हैं। तो उसकी वजह से उस ज़माने में जो लोग एंटरप्राइजिंग थे, जो लोग इंडस्ट्री को समझते थे, इंडस्ट्री को चलाते थे, और जो ये समझते थे कि जो ये ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा सकता है, उन्होंने इसका जो है वो बेनिफिट किया। My dear Qaid-e-Azam, it is my firm conviction that if Muslims, businessmen and industrialists are properly mobilized and stand behind the League, the Muslim nation's future will be ensured. But this cannot happen and cannot be achieved unless we have true well-wishers of the Muslim nation at the helm of affairs in the administrative sphere. Dear Mr. Butt, the check that I received from Mr. Nasir Ahmad Sheikh was not met because there were some alterations in the date, and I had to return that check to him, requesting him to send me a fresh check or to initial the irregularity in the date. I wonder whether he received my letter enclosing his check, which was not met by his bank. Please make inquiries and let me know. My dear Qaid-e-Azam, I am on my way to America. I'm glad to know that you are progressing satisfactorily and pray for your long life, which is so essentially needed for the future of Muslims of India. रफ़ी भट्ट साहब जब यूएस अपने जा रहे थे सफ़र के, तो उन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई को 2000 पाउंड की, और उसका 2000 पाउंड मेंट अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जो इंश्योरेंस है, ये मैं उसमें बेनिफिशरी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपको रख रहा हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये पैसे जो हैं ये भी पाकिस्तान बनने की काविश में इस्तेमाल हो। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। My dear Qaid-e-Azam, but it may amuse you to know that the policy is now dead, as I have returned alive. और मुझे यकीन है कि कायद-ए-आज़म जो बहुत कम मुस्कुराते थे, जब वो इंश्योरेंस का कागज़ उन्हें पहुंचा होगा कि उन्होंने नॉमिनी बना दिया उन्हें, तो कायद-ए-आज़म यकीनन मुस्कुरा दिए होंगे। Dear Mr. Rafi Butt, many thanks for your kind remembrance of me and Miss Jinnah. We have received the 2 neckties and the trinkets that you were good enough to send us. It was very good of you, and we both thank you for your kind thought. Hoping you are well and with kind regards. वहाँ अभी बिजली नहीं आई हुई थी, बैटरी के रेडियो होते थे और उसमें आवाज़ भी बड़ी खड़ 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 करके आती थी। सब बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि जिन्ना साहब ने तकरीर कर दी। मैंने नज़र दौड़ाई, किसी को अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं पता। नाबल्द कहा कायद-ए-आज़म की अहले ज़ुबान वाली अंग्रेज़ी
कहा हमारे टीचर जो भी हमें ABC पढ़ा रहे थे, सब ने खामोशी से सुना जितनी कायद आज़म की तकरीर सुन रहे थे। सिर्फ एक लफ्ज़ आखिरी समझ आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Karachi. Guests of honor in the Muslim capital were Lord and Lady Mountbatten, carrying out one of their last viceregal duties before the partition of India took effect. 14 अगस्त का दिन आया तो नेशनल गार्ड जो थे उन्होंने सलामी देना थी झंडे को। तो मैं नेशनल गार्ड तो नहीं था, लेकिन इस कदर जोश था कि मैंने अपना एक सफ़ेद सूट सब्ज़ रंग करवा के, और जब वो नेशनल गार्ड परेड शुरू करे तो मैं सबसे आगे जो झंडे के फ़ौरन बाद आ गया और सलूट करता हुआ गुज़रा। और मुझे जिस बात की एक्साइटमेंट या खुशी थी वो ये थी कि ये डिप्टी कमिश्नर जो चंद हफ्ते पहले हम पे लाठियाँ बरसा रहा था, हमको जेलों में भेज रहा था, आज हमारे झंडे को सलाम कर। When Pakistan was created, तो मुस्तकबिल क्या बनेगा, लोग परेशान थे। महाजरीन लुटे पटे आ रहे थे, पाकिस्तान के पास इतना असासा भी नहीं था, पाकिस्तान के साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हो रही थी, हमारा पैसा भी हमें नहीं दिया जा रहा था, कोई करीब 22 मिलियन के करीब हमारी रकम थी, बहुत सारा हमारा असासा और सामान फ़ौजी आए ही नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी नहीं थी। कायद आज़म ने सारा कुछ बर्दाश्त किया और अब मालूम नहीं था हो रहा कि कहाँ से हम आगे चल सकेंगे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे अब पाकिस्तान बन गया है, अब ये पाकिस्तान रहेगा, इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती, आप अपना काम करें। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर ने अब हिंदू स्टेट एंड मुस्लिम स्टेट के यूनिटी के एम्बेसडर का काम किया। वो पूछा कि कैसा आपके ताल्लुकात होंगे इंडिया के और पाकिस्तान के, उसने कहा जो अमेरिका के और कनाडा के हैं, हमारी बड़ी दोस्ती होगी। बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि क्या चीज़ होगी, क्या सिचुएशन होगी जब लोग माइग्रेट कर रहे थे, मुसलमान इंडिया के गांव छोड़ के पाकिस्तान आ रहा था। वो कुर्बानियाँ मगर अपनी मंजिल बूढ़े बच्चे बीमार, ट्रांसपोर्ट कोई नहीं, बैलगाड़ियों पे जानवरों पे सवारी करके तो यहाँ पे इस वतन पे पहुँच रहे थे। और यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स बनाए जहाँ पे इनकी इमदाद की जाती थी। और मेरे वालिद भी सोचता हूँ कितने डेस्परेट होंगे टू हेल्प देम आउट, और क्या कर रहे होंगे, क्या कुछ फील कर रहे होंगे, ये अक्सर सोचता रहता हूँ।
अच्छा पापा, पार्टीशन के वक्त जो हंगामे हुए तो काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए, तो रफ़ी भट्ट को भी ये फेस करना पड़ा? बिल्कुल. My mother told me and she used to tell me many times कि जब पार्टीशन हुई उसके बाद रफ़ी भट्ट के बिजनेसेस इस तरह कलेप्स कर चुके हुए थे कि उनके पास पैसे नहीं थे डे टू डे गुजारा करने के लिए. तो वालदा कहती है कि मैं अपनी सेविंग्स जो हैं, जितनी सेविंग्स थी मेरी, मैं वो रफ़ी भट्ट को दिया कि रफ़ी भट्ट उस सेविंग से अपना गुजारा करे और मुस्लिम लीग को जो वो कर सकता है वो करे. सो मैं ये समझता हूँ कि रफ़ी भट्ट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था. जब पाकिस्तान बना उसका मार्केट छोटी होगी, मगर आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट था रफ़ी भट्ट का, कायद के साथ था, पाकिस्तान का था, मुसलमानों का था, वो बेपनाह था. बेटे पार्टीशन पे बेपनाह लोग बर्बाद हुए थे, जानें उनकी गई, दौलत गई, पैसा गया, माइग्रेशन हुई, मुसलमानों की भी और हिंदुओं की भी, सिखों की भी. ऐसी तारीख़ में बहुत कम होता है इतना कत्लेआम जो पाकिस्तान बनने पे पंजाब में और बंगाल में जो हुआ. वो सब कुछ नहीं एक किताबी कहानी. मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि किस मुश्किल से वो गुजरे होंगे पार्टीशन के वक्त. वो सच था फसाना बना बैठे हम. बाबा, जब आपने रिसर्च स्टार्ट की थी, we were all very young. Mavish wasn't even born. तो आपका must be a very lonely time for you. मैं रफ़ी भट्ट पे जब बात करता था या रिसर्च कर रहा था तो आई वुड हैव टीयर्स इन माई आइज. तस्वीरें थी, आई यूज्ड टू वॉक अराउंड लुकिंग एट हिज डिफरेंट फोटोग्राफ्स फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स. बहुत इन्वॉल्व था और फिर इतना इन्वॉल्व था कि आई स्टार्टेड थिंकिंग ही इज़ लिविंग विद मी. My favorite thing about this father and son relationship is that even though Papa has never seen his father, my grandfather continues to play a pivotal role in Papa's life. जब आप हमारे घर आते हैं तो you will notice that the entrance is dedicated to Dada and has his pictures only. I feel this is Papa's way of showing Dada how he has taken the Rafi Bhat legacy forward. मैं अपने आप को पहचानता नहीं उसके बाद, जो मैं पहले था और जो मैं डिस्कवरी के बाद था, मेरे लिए बहुत डिफरेंट था. पापा, शक्ल तो आपकी बहुत मिलती है दादा से. Were you as colourful as him also? मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो आई हुई थी घर, तो तस्वीरें घर में काफ़ी लगी हैं याददाश्त के तौर पे. इम्तियाज़ के फादर रफ़ी भट्ट साहब की और उनकी कायदे आज़म के साथ तस्वीरें हैं, और जो उस वक़्त के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके साथ तस्वीरें हैं. और इम्तियाज़ की अपने फादर से इतनी रिजेम्बलेंस है, बिल्कुल एक ही शक्ल है. तो वो मुझे कहती हैं तुम्हारे हस्बैंड कायदे आज़म के टाइम के हैं. मैंने कहा नहीं कहती नहीं झूठ नहीं बोलो, ये शक्ल बिल्कुल वही है. मैं कहा नहीं कायदे आज़म के टाइम के नहीं है. अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान. मैंने यही सुना था फ्रॉम माय फादर्स फ्रेंड्स कि बड़े रंगीन थे और बड़े लाइट मूड थे, और जहाँ होते थे वहाँ महफ़िल को 4 चांद लगा देते थे. तो मैंने यही सोचा था वो रंगीन होंगे. बट जब मैंने रिसर्च की उन पे 40 साल के बाद और उनकी सीरियसनेस से देखी जिना के साथ और पाकिस्तान बनाने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उनके पास टाइम था रंगीनी के लिए. मैं नहीं समझता कि ही वॉज डेडिकेटेड टू शुगल. ही वॉज जस्ट a light mood man
but with a very serious mission, because رفیع بٹ کی جو امپورٹنس تھی جناح کے ساتھ وہ بہت اہم تھی کہ قائد اعظم کے بارے کہا یہ جاتا تھا کہ جب پاکستان بنا رہے تھے وہ، تو انہوں نے مسلمانوں کا پاکستان کا اکنامک سائڈ چھوڑ دی تھی، انہوں نے اس پہ اتنی کنسنٹریشن نہیں کی تھی، یہ کہا جاتا تھا. Dear Mr. Butt, as regards the Planning Committee, I am glad that you approve of the League resolution, and I shall certainly bear in mind your kind offer to help us in this connection. I request you to also give me some information as to who are the others who can be of help to us in this undertaking. It is very important, and I am glad that you realized it. Please let me know. I want the help of real practical businessmen, technicians and scientists. قائد اعظم نے پہلے دن سے یہ سوچا کہ وی نیڈ بزنس مین ہیئر، وی نیڈ ماہرین ہمیں چاہیے ان کامرس. تھے ہی نہیں، مسلمان اس طرف جاتے ہی نہیں تھے. بٹ میرے خیال میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے نا، وہاں سب سے زیادہ کمی تھی ایٹ دا ٹائم آف دی انڈیپینڈنس آف پاکستان. پاکستان بننے کے بعد جناب پہلی جو کمیٹی میں عرض کروں، قائد اعظم نے جو پہلی کمیٹی بنائی ہے وہ اکنامک کمیٹی تھی. اس میں یہ بھی شامل تھے اور بہت سے مسلمان شامل تھے. پلاننگ وہ ایجوکیشنل اینڈ اکنامک پلاننگ کمیٹی تھی. اب یہ پلاننگ کمیٹی کا جو تھا نا پیپرز اینڈ ڈاکومنٹس، they were never known to Pakistan till we researched and found this from the archives. My dear Quaid-e-Azam, many thanks for your letter dated the 12th of April. I consider it a great privilege to have been asked to serve on the planning committee. Needless to say that my services are completely at your disposal. ایک قائد اعظم کی سوچ کا ذکر جو پہلے لوگ نہیں کرتے کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان میں انڈسٹری بڑھے. وہ نوجوان انٹرپرینیورز کو تلاش کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو اپنا ہاتھ ان کے اوپر شفقت کا رکھتے تھے. یہی انہوں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا. کچھ انہوں نے خط و کتابت ان کے درمیان جو ہوئی ہے وہ پیش کیا، جس سے مستند طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے والد کو، جو اس وقت نوجوان کاروبار کرتے تھے، انٹرپرینیور تھے، ان کو کہا کہ آپ پاکستان کے لیے ویسے ہی کوشش کریں جیسے کو باہر کے ملک کا انٹرپرینیور اپنے ملک کو بنانے کے لیے کرتا ہے. باپ کی تلاش میں نکلے کہ نگینہ نکال چھوڑا. رفیع بٹ کی اہمیت اس زمانے میں بہت تھی، لیکن تاریخ میں سے ایک نگینہ کھوج کر نکالنا آج کی نئی نسل کے لیے بہت اہم سبق ہے. ہر لینڈ مارک پہ 23 سال کے ہوئے تو یہی بات ہوتی تھی کہ تمہارے دادا نے 23 سال پہ یہ کیا تھا، تمہارے دادا نے 25 سال پہ یہ کیا تھا، 26 سال پہ یہ کیا تھا، 30 سال پہ یہ کیا تھا. ہم تو تنگ آ جاتے تھے سن کے کہ ہر انسان دادا کی طرح نہیں ہو سکتا. ہز اچیومنٹس ریمارکیبل تھی. وہ میں فیل کرتی ہوں جیسے میرے ابو نے اپنے والد صاحب کے اندر ایک انسپائریشن نکالی، ان کو ڈھونڈا، ان کو ڈسکور کیا. ویسے ہی ساری یوتھ کو اپنی فیملیز کے اندر اس طرح کے ہیروز کو نکالنا چاہیے، ڈسکور کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس کو ایک ایگزامپل لینی چاہیے اور اپنی فیملیز کے اندر وہ ہیروز کو ڈھونڈیں اور نکالیں. لسٹ میں جب میں نے نیچے دیکھا تو کوئی آئی جی تھا، کوئی چیف سیکرٹری تھا، کوئی صنعت اور بھی بڑے بڑے نام تھے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ جو مرنے والے کی اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ اس کا ذکر فرنٹ پیج پہ کرنا ضروری ہو گیا تھا. جی اس سے تو مجھے ان کی اہمیت کا علم ہو گیا کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے دور کے. جی لیکن یہ کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو ہر چیز میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ ان کے ساتھ دفن ہو گئی، ختم ہو گئی. وہیں وہ کہانی ایسے لگتا تھا کہ دی اینڈ ہو گئی. جی اب میں نے جو اس وقت کے لوگ تھے، بہت پرانے لوگ اس وقت تھے، مین شین صاحب تھے، میاں محمد شفیع صاحب، ملک تاج الدین تھے، اور بھی پرانے اخبار نویس جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں نے سب سے باری باری پوچھا، اکٹھے کر کے بھی پوچھا.
ان کو ایک سمپوزیم کی شکل میں, مذاکرے کی شکل میں, ایک ٹاک شو کی شکل میں بھی اکٹھے کیا, الگ الگ بھی کیا. پھر صنعت کاروں کو بھی اکٹھا کر کے ان کے بھی فورم ڈسکشنز کروائیں. تو آہستہ آہستہ پھر پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے ایک صنعت کار تھے اپنے دور کے. اور ان کے بارے میں جو روایات سنی ہے اور جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریب تھے اور قائد اعظم کی ہدایت پر ہی اور مشورے پر ہی انہوں نے پاکستان میں صنعت کاری کی. ان کا مقام جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک بڑے صنعت کار کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. جیسے ہم آج ٹاٹا برلا کا نام لیتے ہیں, جیسے آج ہم اپنے سیگلوں کے نام لیتے ہیں, جیسے کسی کے نام لیتے ہیں. اس دور میں تو تجارت صنعت کا کوئی تصور نہیں تھا بھی مسلمان کاروبار بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑے انٹرپرینیور کی حیثیت سے اور ان کی جو یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کا میں معترف ہوا جی. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ ایک بڑی مثال ہے, ایک روشن چراغ ہے, اس کی روشنی کو میں لوگوں تک عام کروں اور بتاؤں کہ کچھ لوگ ہماری تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمیں انہیں بھلانا نہیں چاہیے. میری ایج گروپ میں سب اگر دیکھیں اپنی فیملی میں اور دیکھیں اپنے اینسسٹرز میں, فور فادرز میں, آئی ایم شیور سب کا کوئی تھوڑا بہت پارٹ ہوتا ہے مطلب اس جنریشن میں. تو وہ دیکھیں تو دے ول آلسو انڈرسٹینڈ کہ کیا سیکریفائز اور کیا قربانیاں دی ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ روز اس کو یاد کریں. رفیع بٹ صاحب نے ایک اخبار بھی نکالا, ایک نیوز ایجنسی بھی بنائی. اس نیوز ایجنسی کا دفتر گنگا رام مینشن میں کے فلیٹ میں تھا. قائد اعظم کے بھی ٹرسٹوردی ساتھی بنے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور حکومت نے یہ منظوری دی ہے کہ اس روڈ کو رفیع بٹ روڈ کے نام سے یاد رکھا جائے. 1989 میں 28-29 سال ہو گئے ہیں جب میں نے جناح رفیع فاؤنڈیشن قائم کی اور باقاعدگی سے سارے نیشنل ڈیز جو ہیں ہم جناح رفیع فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ مناتے ہیں اور نئی جنریشن کو قائد اعظم کے ساتھ, پاکستان موومنٹ کے ساتھ جتنی انفارمیشن دے سکیں اور ان کو جذبہ دے سکیں وہ دیتے ہیں. میں تو کرتا رہا اور اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے کروں گا, بٹ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بھی ہوتے تھے بٹ اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں. دس از دا ٹائم کہ آپ لوگ اس چیز کو فاؤنڈیشن کو آگے لے کر چلیں اور اسکولز بھی ابھی کھولیں, ان میں بھی انٹرسٹ لیں, اینڈ دس از دا لیسٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. کہ ہمیں مسٹر رفیع بٹ کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنا ہے. And for somebody like Sher Shah, جو کہ ان کا great grandson ہے ماشاءاللہ, that's a huge responsibility. And Jinnah Rafi is probably his responsibility کی سب سے پہلی کوشش. Having said that, I also felt very sad because کتنے ایسے partition heroes ہیں جن کے contribution کو commemorate نہیں کیا گیا and people don't know much about them. جی, جناح رفیع فاؤنڈیشن اسکول غریب آبادی میں بنایا گیا ہے اور اس میں ہم بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم بچوں کو فری یونیفارم دیتے ہیں جو کہ سمر اور ونٹر کے لیے ہوتا ہے. بچوں کو بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں, اسٹیشنری پرووائڈ کی جاتی ہے اور لنچ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ہمارے اسکول کا تعلیمی معیار کسی بھی اعلیٰ درجے کے تعلیمی معیار سے کم نہیں ہے اور ہمارا اسکول ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہے. And this is the exact spot where the plane crashed. And 28 سال پہلے جب میں آیا, I also met a person local جو شیپرڈ تھا, یہاں بکریاں
چاہ رہا تھا تو اس نے جہاز کو دیکھا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے جہاز آیا, آگ لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ آ گرا. اور یہ اسپاٹ پہ وہ گورنمنٹ نے وہ ایگزیکٹ اسپاٹ ہے. اور جس طرح پلین میں سیٹس تھی ویسے ہی انہوں نے گریوز بنائی اور یہ ٹاپ ڈوم پاکستان گورنمنٹ نے بنایا اسے. جب رفیع بٹ سے میں نے عشق کیا, محبت کی, چیزوں کو فیل کیا, تو وہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس لے گئے. جب جناح کے پاس گیا اور میں نے پڑھا, سمجھا اور پاکستان موومنٹ پہ چلے گیا, اور پاکستان موومنٹ کے بعد پاکستان میں آ گیا. تو میں پاکستان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. وہ لگن جافشانی وہ سب کچھ نہیں, ایک کتابی کہانی. زمانہ ہے سارا گواہ اس جنوں کا جو کھیلا گیا کھیل آگا اور خون کا. پتہ نہ تھا منزل کو بھی یہ سفر, وہ قربانیاں جو نہ دیتے اگر, وہ اجداد اپنے تھے سینہ سفر, وہ قربانیاں جو نہ دیتے اگر. وہ خوابوں کو تعبیر دے کے گئے, وہ سوچوں کو تصویر دے کے گئے. وہ اپنے لہو سے اس آزادی کے چراغوں کو تنویر دے کے گئے. نہ اس رات کو ورنہ ملتی سحر, وہ قربانیاں جو نہ دیتے اگر, وہ اجداد اپنے تھے سینہ سفر, وہ قربانیاں جو نہ دیتے اگر. مگر اپنی منزل بلا بیٹھے ہم, وہ سجدہ فسانہ بنا بیٹھے ہم. صد افسوس جانے نا بے حسی کے, یہ کس موڑ پہ آج آ بیٹھے ہم. یہ نسلیں ہیں اس بات سے بے خبر, وہ قربانیاں جو نہ دیتے اگر, وہ اجداد اپنے تھے سینہ سفر,